وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین، تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کے دن، ظاہرین فی الارض، اس حال میں کہ تم غالب ہو زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ رجل مومن، قبطی قوم کے مومن آدمی جس نے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، جو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، جب فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس آدمی نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور حضرت عیسیٰ کی حمایت میں وہ بول کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کو کیوں قتل کرتے ہو جس کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے۔ تم اس حضرت موسیٰ کو انہی کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ حق پر ہوئے تو پھر جو وہ ہمیں عذاب کا وعدہ دیتے ہیں، تکذیب کرنے پر وہ ہمیں عذاب پہنچے گا، اور اگر وہ حق پر نہیں ہیں، جھوٹے ہیں بالفرض جیسے تم سمجھتے ہو، تب پھر تم انہیں چھوڑ دو، ان کا وبال، ان کا جھوٹ انہی پر پڑ جائے گا۔ اس مومن آدمی کی بات جاری ہے، فرعون کو مزید نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے
फिरौन को और अपनी कौम को, या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल अर्ज़, ऐ मेरी कौम तुम्हारे लिए बादशाहत है आज के दिन। आज तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हो और तुम गौर नहीं कर रहे, अपना मुहासबा नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज तुम्हारे पास बादशाहत है, तुम्हारे पास आज इक़्तिदार है, मालो दौलत है, दुनिया की नेमतें हैं। तो ये नेमतें दुनिया की और ये बादशाहत हमेशा नहीं रहनी, हर उरूज को ज़वाल है। जितनी भी नेमतें इंसान के पास आ जाएं, ज़रूरी नहीं कि इंसान के पास वो नेमतें हमेशा रहें। तुम्हारे पास बादशाहत है आज के दिन, आज तुम्हारे पास बादशाहत है। ज़ाहिरीन फिल अर्ज़, आज तुम ज़मीन में ज़ाहिर हो, ज़मीन में गालिब हो, आज तुम्हारे पास ज़मीन में क़ुव्वत है। फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना, लेकिन ज़रा गौर करो कि कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह के अजाब से अगर वो आ गया। अभी तो अल्लाह ने ढील दी हुई है, अगर अल्लाह ने पकड़ कर ली और अगर अल्लाह ने इक़्तिदार छीन लिया, अगर अल्लाह ने सज़ा देने का इरादा कर लिया, तो फिर बताओ कि तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा कौन सकेगा। जब अल्लाह किसी को सज़ा देने पर आ जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया उस शख्स को अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गज़ब से नहीं बचा सकती। अगर अल्लाह किसी को हिलाक करना चाहे और अगर अल्लाह किसी को बचाने पर आ जाए, पूरी दुनिया उस बंदे को हिलाक करना चाहे, तो पूरी दुनिया उस बंदे के बारे में, उस बंदे को नुकसान नहीं दे सकती अगर अल्लाह उस बंदे के साथ आसानी करना चाहे। तो आज तुम्हारे पास बादशाहत है जिसके बल बोते पर आज तुम तकब्बुर कर रहे हो, आज तुम बगावत कर रहे हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हो। लेकिन अगर अल्लाह का अजाब आ गया वाकई ही, तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? ये गलबा इक़्तिदार हमेशा नहीं रहना, उरूज को ज़वाल भी आ सकता है। तो जब इक़्तिदार चला जाएगा फिर तुम क्या करोगे? अगर वाकई अल्लाह का अजाब आ गया फिर तुम क्या करोगे? क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा, तो फ़िरऔन ने कहा, जब फ़िरऔन ने सारी बातें सुनी इस शख्स की, तो फ़िरऔन ने जवाब में क्या कहा? उस पर बजाय इसके क्या असर होता है इसकी बातों का, वो अभी तक अपनी ज़िद और अपने तकज़ीब पर डटा हुआ था। कहने लगा, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, नहीं मैं तुम्हें दिखाता मगर वही जो मैं देखता हूँ। मा उरीकुम, नहीं मैं तुम्हें दिखाता, इल्ला मा अरा, मगर जो मैं देखता हूँ। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, और नहीं मैं हदायत देता तुम्हें, इल्ला सबील रशाद, मगर सीधे रास्ते की। फ़िरऔन कहने लगा, कहीं ये जो रजुल मोमिन ने बड़ी दर्द दिल से बात की है, बड़ा अच्छे अंदाज से वाज किया है, तो फ़िरऔन कहने लगा कि कहीं मेरे दरबारियों पर इसकी बात असर न कर जाए। तो फ़िरऔन फ़ौरन कहने लगा अपने दरबारियों से, कहने लगा कि ऐ मेरे दरबारियों, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ जो मैं खुद देखता हूँ। फ़िरऔन कहने लगा अपने दरबारियों से, मैं तुम्हारी खैर चाहता हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता, और मैं दिल से समझता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये सही नहीं है, ये गलत हैं, गलत रास्ते पर हैं। तो मैं तुम्हें मूसा के रास्ते से बचाना चाहता हूँ, जिसको मैं सही समझता हूँ मैं तुम्हें भी उसी रास्ते पर चलाना चाहता हूँ, जिसको मैं गलत समझता हूँ मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ। फ़िरऔन कहने लगा अपने दरबारियों को तसल्ली देने के लिए, और वो जो नेक आदमी था, मोमिन आदमी था, उसकी नसीहत का असर ज़ाहिर करने के लिए फ़िरऔन कहने लगा, मैं तो तुम्हें वही दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैं दिल से ऐसा समझता हूँ कि मूसा सही नहीं है, उनका गलत मकसद है, वो मिस्र पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो तुम्हारे दीन को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें वही दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ। और फ़िरऔन कहने लगा, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, तुम मेरे पीछे लगो। अभी जो फ़िरऔन ने अपने दरबारियों से कहा, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ और मैं दिल से इसको सीधा रास्ता समझता हूँ, फ़िरऔन ये बात झूठ कह रहा था। ये बात नहीं है कि फ़िरऔन दिल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलत समझता था, नहीं, फ़िरऔन दिल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ पर समझता था। अब ये जो यहाँ कह रहा है फ़िरऔन कि मैं तुम्हें नहीं दिखाता मगर जो मैं देखता हूँ, और मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाना चाहता हूँ, फ़िरऔन हज़रत मूसा की मुखालफत कर रहा है यहाँ। गोया कि फ़िरऔन कह रहा है हज़रत मूसा गलत हैं, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊंगा,
میں تمہیں بتاؤں گا صحیح راستہ کیا ہے، تم موسیٰ کے پیچھے نہ لگو، میرے پیچھے لگو، میں تمہیں وہی بات دکھاؤں گا جو میں خود دیکھتا ہوں، میں جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں تمہیں بھی وہی راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ فرعون یہ باور کرا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غلط ہیں اور میں انہیں غلط سمجھتا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ فرعون دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتا تھا، دل سے حضرت موسیٰ کو حق پر سمجھتا تھا، پھر مانتا کیوں نہیں تھا؟ دنیاوی مفادات کے لیے۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لے تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی بننا پڑتا تھا، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی ماننا پڑتا تھا، اسے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیجنا پڑتا تھا، اس کا اقتدار اور اس کا وہ دنیاوی جاہ و جلال وہ اس کا متاثر ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ فرعون دل سے مجھے صحیح سمجھتا ہے، لیکن یہ صرف دنیاوی مفادات کے لیے میری مخالفت کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کھلوایا ہے، لیکن حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ قرآن میں بہت جگہ پر موجود ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ذرا آپ غور کریں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پس سوال کریں آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ سحر زدہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے 9 نشانیاں لے کر، 9 واضح نشانیاں لے کر، تو فرعون کہنے لگا اے موسیٰ میں تو آپ کو دیوانہ، میں تو خیال کرتا ہوں آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ تو سحر زدہ ہیں۔ جواب میں حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اگلی آیت، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، ذرا غور کیجئے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے فرعون البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، نہیں نازل کیا ان کو، کن کو؟ ان 9 نشانیوں کو، ان معجزات کو نہیں نازل کیا، نہیں بھیجا انہیں الا رب السماوات والارض، مگر آسمان و زمین کے رب نے۔ اے فرعون تجھے پتہ ہے دل سے، تو دل سے اس بات کو مانتا ہے، تو چاہے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ فرعون دل سے مجھے حق پہ سمجھتا ہے۔ اے فرعون البتہ تحقیق تو جانتا ہے نہیں نازل کیا انہیں مگر آسمان و زمین کے رب نے، بصائر معجزے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور بے شک میں، حضرت موسیٰ کہنے لگے میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا۔ فرعون نے کہا حضرت موسیٰ کو میں آپ کو سحر زدہ سمجھتا ہوں، حضرت موسیٰ کہنے لگے میں تو تجھے ہلاک زدہ سمجھتا ہوں، تو مجھے اندر سے دل سے تو مجھے حق پر سمجھتا ہے، تو دنیاوی مقاصد کے لیے میری مخالفت کرتا ہے، تو تو ہلاکی ہوگا، تیرا اور انجام اس کے علاوہ کیا ہوگا، جب تجھے پتہ بھی ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اور قرآن کریم کی ایک اور آیت اللہ نے فرمایا اسی حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں، سورہ نمل میں، سورہ نمل آیت نمبر 14، یہاں بھی حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے۔ یہ آیت نمبر 7 سے حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگ کے پاس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اور پھر عصا کو پھینکنے کا حکم دیا۔ قصہ چل رہا ہے، کہا کہ آپ عصا پھینکے، وہ عصا سانپ بن گیا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، وہ ہاتھ روشن ہو گیا۔ 9 نشانیاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیں، یہ سارا ذکر ہے یہاں۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومی، 9 نشانیاں دے کر اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھے۔ فرعون بھی فاسق و فاجر، اندر سے مانتا تھا حضرت موسیٰ کو لیکن اوپر سے انکار کر رہا ہے، اور قوم والے بھی فاسق، قوم والے بھی فرعون کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، بس جب آ گئی قوم والوں کے پاس، فرعون کی جو قوم تھی، جب ان کے پاس آ گئی ہماری نشانیاں، مبصرۃ آنکھیں کھولنے کے لیے، قالوا ھذا سحر مبین، بجائے اس کے کہ وہ قوم والے ایمان لے آتے، قبطی بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتے، وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے کہا جادو ہے، قوم والے بھی کہنے لگے جادو ہے۔
اللہ کیا فرماتے ہیں وجحدوا بها، انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کا، فرعون نے بھی اور اس کی قوم نے بھی، آل فرعون نے بھی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں واستيقنتها انفسهم، ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ یہاں دیکھیں صراحت ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ انکار کیوں کیا پھر؟ ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ یعنی فرعون بھی در حقیقت حضرت موسیٰ کو حق پر سمجھتا تھا، اور فرعون کے قوم والے آل فرعون بھی اندر سے وہ حضرت موسیٰ کے معجزات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دل سے یقین تھا انہیں کہ حضرت موسیٰ صحیح ہیں، فرعون تو اب دنیاوی مفادات کے لیے، اور آل فرعون کے پیچھے لگ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اب چڑھتے سورج کی پوجا کر رہے تھے، فرعون کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، حالانکہ فرعون کا بھی دل سے پتا تھا اور فرعون کی قوم والوں کو بھی دل سے پتا تھا کہ حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، طوفان اور ٹڈیاں اور خون اور جوئیں اور مینڈک، 5 یہ، اور عصائے موسیٰ ید بیضا، حضرت موسیٰ کا عصا اور ید بیضا، اور یہ 7 ہو گئے، اور اسی طرح 2 اور بھی، یہ کل 9 نشانیاں تھی۔ قرآن میں 2-3 جگہ پر ہے کہ 9 نشانیاں تھی۔ 3 کون سی؟ یہ 2 تھی نا، ایک حضرت موسیٰ کا عصا اور ایک ہاتھ جو گریبان میں ڈالتے تھے، تو وہ، اور بھی اس طرح کر کے کل 9 نشانیاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو یہاں فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس نیک آدمی نے واعظ کیا، اب فرعون اس نیک آدمی کو نہیں جواب دے رہا، فرعون دیکھ رہا ہے کہ کہیں میری قوم پر اثر نہ ہو جائے۔ فرعون اپنی قوم سے کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں مگر جو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ فرعون کہنے لگا اس آدمی کی باتوں پر نہ جانا، یہ آدمی صحیح باتیں نہیں کر رہا، تم میری بات کے پیچھے لگو، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، میں تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہوں۔ اور فرعون یہ بات جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قوم والے وہ حضرت موسیٰ کو حق پر سمجھتے تھے، فرعون بھی حضرت موسیٰ کو دل سے حق پہ سمجھتا تھا، لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ ایمان نہیں لایا دنیاوی مفادات کی وجہ سے، تو قوم والوں نے دنیاوی مفادات کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر فرعون کی پیروی کی۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود میں بھی یہ قصہ موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، بجائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ فرعون کے پاس نہ فرعون کے درباریوں کے پاس، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب جواب نہیں ہے گویا کہ وہ دل سے تسلیم کر چکے ہیں حضرت موسیٰ کے معجزات کو، دل سے مان چکے ہیں، اب ان کا کام تھا اقرار کرتے، ایمان لاتے، حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے، بجائے اسے کہ وہ موسیٰ پر ایمان لاتے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ فرعون کے پاس اقتدار تھا، مال تھا، ڈراوا تھا، جو ایمان لائے گا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ڈراوا بھی تھا وہاں سے، اور وہاں سے اقتدار تھا، اور وہاں سے اس کے پاس وسائل تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما امر فرعون برشید، فرعون کا معاملہ اچھا نہیں تھا، برا معاملہ تھا، فرعون فاسق و فاجر تھا، قوم کو پیچھے لگا رکھا تھا۔ دنیا کے اندر فرعون آگے آگے کفر کا امام، اور اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے، قوم کو بھی پتا تھا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، لیکن قوم بھی چڑھتے سورج کی پوجا کر رہے تھے، اور ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت کم لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے حق کیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ حق پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ حق پر چلنے سے دنیاوی مفادات وقتی طور پر نہیں ملتے، دین تو دنیا کی بات بھی کرتا ہے، دنیا کے غلبے کی بھی، اصل تو اخروی غلبے کی بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما امر فرعون برشید، فرعون کا معاملہ اچھا نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، اور ان کو آگ پر لا کھڑا کرے گا۔ جس طرح دنیا میں فرعون نے اپنی قوم کو غلط طرف لیڈ کیا اور غلط طرف لے گیا اپنی قوم کو، قوم والے حضرت موسیٰ کو صحیح سمجھتے تھے، فرعون خود حضرت موسیٰ کو دل سے صحیح سمجھتا تھا، فرعون نے بھی نہیں مانا، قوم والوں نے بھی نہیں مانا۔ جس طرح دنیا میں فرعون اپنی قوم کے آگے لگا، آخرت میں بھی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے لگ کر قوم کو آگ کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ تو اس سے پتہ لگا
کہ فرعون کو پتہ تھا صحیح بات کیا ہے، فرعون کی قوم کو بھی پتہ تھا صحیح بات کیا ہے، لیکن فرعون نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا اور اپنی قوم کو مجبور کیا غلط راستے پر چلنے پر۔ اور جب کوئی بندہ اللہ اس کو لوگوں پر حکمران بنائے اور وہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرے تو پھر اللہ اس کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کسی بندے کو دنیا میں لوگوں پر حکمران بنائے اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے، اللہ اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ، ما من عبد یسترعیہ اللہ، نہیں ہے کوئی بھی آدمی جسے اللہ رعایا دے دے، جسے اللہ حکمران بنا دے، یعنی اللہ اسے کچھ لوگوں پر حکمران بنا دے، کچھ لوگ اس کی رعایا بن جائیں۔ رعیتاً، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتاً، نہیں ہے کوئی بھی آدمی جسے اللہ کچھ رعایا دے دے اور وہ ان رعایا پر حکمران بن جائے، یموت، پھر وہ مر جائے، یوم یموت، جس دن وہ مرے، وہو غاش لرعیتہ، اس حال میں کہ وہ اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ایسے بندے پر جنت حرام کر دیتے۔ یعنی اگر اللہ کسی کو لوگوں پر حکمران بنائے، اس حکمران کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات بتائے اور لوگوں کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کرے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم دنیا کے اندر کوئی مقام دیں، کوئی دنیا کے اندر حکمرانی دیں، دنیا کے اندر اقتدار دیں، سورہ حج کی آیت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، نظام صلاۃ قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ قائم کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ان کا فرض ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ حکمران سے مراد صرف جو ایک پورے ملک کا یا ایک پوری خلافت، اسلام میں خلافت کا تصور ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ عام استعمال کیے ہیں، اللہ جس کو کچھ رعایا دے دے، یعنی اللہ جس کو لوگوں پر حکمران بنا دے، وہ چاہے پورا ایک ملک ہو، چاہے تمام مسلمانوں کا وہ حکمران ہو یا کافروں کا حکمران ہو، یا وہ ایک ملک کا حکمران ہو، یا وہ ایک صوبے کا یا ایک شہر کا حکمران ہو، یا وہ ایک کمپنی کے اندر باس ہو، کسی ادارے کے اندر اس کے پاس اتھارٹی ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو کسی کے پاس، اپنے گھر کا حکمران ہو، انسان اپنے گھر کا حکمران ہوتا ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ اللہ جس کو ذمہ دار بنائے اس بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں ان کو اچھی بات کہے، نماز قائم کرنے کا حکم دے، زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ جو اچھا معاملہ کرے گا تو اللہ پھر ایسے شخص کو اپنے دنیا کے اندر بھی اچھا مقام دیں گے اور آخرت میں بھی اچھا مقام دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 7 لوگ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص کون ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، ایسا حکمران جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ لیکن جو بندہ اس کے الٹ ہو، جو اپنے رعایا اور اپنے ماتحت کو دھوکہ دینے والا ہو، اس کو جھوٹ بتانے والا ہو، سیدھے رستے سے غلط رستے کی طرف اس کو گمراہ کرنے والا ہو، جیسے فرعون نے کیا، تو الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ اس کی جنت کو حرام کر دیتا، بندہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا چاہے اسے کچھ نیکیاں بھی ہوں۔ اور بعض احادیث میں تو ہے کہ جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے، یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ جو اپنے ماتحت لوگوں کو نقصان دے، اپنے ماتحت لوگوں کی غلط مسئلے کی طرف رہنمائی کرے، اس کو پتہ ہے صحیح بات کیا ہے لیکن وہ لوگوں کو غلط بات بتا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر نے یہاں یہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، تفسیر اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرعون کو پتہ تھا حق کیا ہے، فرعون نے جھوٹ بولا یا اپنی قوم کو غلط طرف لگایا، اور ویسے قوم کو بھی پتہ تھا صحیح بات کیا ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ وہ سب لوگ فرعون سمیت انہیں پتہ تھا کہ حق کیا ہے، لیکن ان سب نے انکار کیا، فرعون نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو فرعون کہنے لگا نہیں میں دکھاتا تمہیں مگر جو میں دیکھتا ہوں، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور نہیں میں تمہیں رہنمائی کرتا مگر سیدھے رستے کی۔ بالکل غلط فرعون کہہ رہا، لیکن وہ مومن آدمی
اب جب اس نے کلمہ حق کہا تو پھر اس نے پھر مکمل کلمہ حق کہا، پھر وہ اپنی بات کرتا رہا، پھر وہ رکا نہیں. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر گروہوں کے دن کی مثل. وہ کہنے لگا نیک آدمی، اے میری قوم، اے آل فرعون، مجھے تو ڈر ہے کہ جس طرح پرانے گروہ تھے ان پر مخصوص دن آئے تھے، پرانے گروہوں کے مخصوص دن جیسے دن میں تمہارے بارے میں بھی محسوس کرتا ہوں، تم پر بھی وہ دن آئیں گے. کن گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان گروہوں پر آنے والے کن دنوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے مراد پرانی قومیں اور پرانے قوموں پر جن دنوں میں عذاب آیا تھا وہ عذاب والے دن مراد ہے. اگلی آیت میں وضاحت ہے، مثل دأب قوم نوح، جیسے کہ حالت ہوئی قوم نوح کی، وعاد، اور قوم عاد کی، وثمود، اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد قومیں آئیں. ان گروہوں، ان قوموں پر جو دن آئے تھے اللہ کے عذاب کے دن، میں ان دنوں جیسے دن تم پر ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ایسے دن نہ آ جائیں. اللہ نے قوم نوح کو غرق کر دیا پانی میں، اللہ تمہیں غرق نہ کر دے. اللہ نے قوم عاد کو تیز ہوا بھیج کر، پتھریلی ہوا بھیج کر، تیز ہوا بھیج کر جو 7 راتیں 8 دن چلتی رہی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے، اور جو ان کے بعد والی قومیں تھیں، قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے یا آسمان سے آگ برسا کر، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے بستی الٹا کر یا چیخ کے ذریعے، کئی عذاب آئے قوموں پر. تو مجھے تم پر ان عذابوں کا ڈر ہے اگر تم حضرت موسیٰ کی مخالفت پر مصر رہے، اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی. دیکھیے کتنے اس کو ڈر تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس نے حق بات کی. جب اس نے حق کا اعلان کیا تو پھر اس نے حق کا اعلان ببانگ دہل کیا. کہنے لگا اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر گروہوں کے دنوں جیسے دن سے، تم پر بھی عذاب نہ آ جائے، جیسے حالت ہوئی قوم نوح کی، قوم عاد، قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد قومیں آئیں ان پر جو عذاب آئے، مجھے تم پر ان جیسے عذابوں کا ڈر ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ظلم کا بندوں پر. اگر تم پر بھی وہ دن آگے جو پچھلی قوموں پر آئے تھے تو اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، یہ تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہوگی، یہ اللہ کا عین انصاف ہوگا. اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. پھر کیا کہتا ہے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر یوم التناد سے. یوم التناد یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے کچھ نام ہم نے اسی صورت میں شروع میں بھی پڑھے ہیں. یوم الآزفہ، اسی طرح یوم التناد، اور دوسرے بہت سارے نام پڑھے ہیں. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا قرآن کریم میں قیامت کے بہت سارے 20 سے بھی اوپر نام آتے ہیں، اور یہ جو سارے کے سارے نام ہیں یہ قیامت کے اوصاف ہیں اصل میں. تو یوم التناد کا مطلب، التناد یہ ندا سے ہے، ایک دوسرے کو آواز لگانا. میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر یوم التناد، یعنی ایسے دن سے جس میں لوگ چیخو پکار کر کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہوں گے، دہائیاں دے رہے ہوں گے، مجھے بچا لو مجھے بچا لو. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار رہا ہوگا. اے میری قوم، مجھے تمہارے اوپر قیامت کے دن کا بھی ڈر ہے. قیامت کے دن سے کیا مراد ہے یہاں؟ یوم التناد سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسرے کو پکارنے کا دن. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. دنیا میں جو بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت آئے گی، تو وہ جب ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج اور چاند مل جائیں گے، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو وہ دن مراد ہے جب لوگ ڈر کے مارے، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی تو لوگ ایک دوسرے کو ڈر کے مارے پکاریں گے، لیکن کوئی کسی کی پکار نہیں سنے گا. یوم تولون مدبرین، جس دن تم منہ موڑو گے، جس دن تم بھاگو گے پیٹھیں پھیر کر.
لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے یہاں سے عذاب آ رہا ہے، یہاں سے موت آ رہی ہے، یہاں سے قیامت آ رہی ہے، لوگ پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے. مالکم من اللہ من عاصم، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بھی بچانے والا. پیچھے جائیں گے، پیچھے بھی عذاب ہوگا، پیچھے بھی موت ہوگی. کہتے ہیں کہ انسان بھاگیں گے، جن بھاگیں گے، جن بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گی، تباہی ہوگی ہر طرف. جن کوشش کریں گے کہ وہ زمین کے حدوں سے نکل جائیں تو زمین کی حدوں سے نکل نہیں سکیں گے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. تم نہیں بھاگ سکتے، طاقت اور غلبہ کے بغیر تم نہیں بھاگ سکتے. طاقت ہوگا تو بھاگو گے، اللہ کے بالمقابل کس کے پاس طاقت ہوگی؟ کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی. بعض مفسرین کے مطابق اس سے قیامت کا دن مراد ہے، جس دن قیامت قائم ہو رہی ہوگی. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے. تو لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں یوم التناد کا ذکر ہے. اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ان اللہ لما خلق السماوات والارض، اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، خلق السور، تو اللہ نے سور کو اسی وقت پیدا فرما دیا تھا. سور کیا ہے؟ وہ بگل جس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے جب حضرت اسرافیل پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ سور اللہ نے کب پیدا کیا؟ اللہ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا ساتھ ہی سور کو بھی پیدا کر دیا. فَأَعْطَاهُ اسرافیل، اللہ نے وہ سور کس کو دے دیا؟ اسرافیل علیہ السلام کو. فَهُوَ وَاضِعٌ عَلَى فِيهِ، حضرت اسرافیل نے سور کے منہ پر منہ لگایا ہوا ہے اپنا. شاخص بصرہ، اپنی نظریں اٹھائی ہوئی ہیں اللہ کی طرف. کب اللہ کا حکم ہوتا ہے؟ شاخص بصرہ الی العرش، اس کی نظریں عرش کی طرف ہیں. ینتظر، وہ انتظار کر رہے ہیں اسرافیل علیہ السلام، متی یؤمر، کب حکم ہوتا ہے اور کب وہ سور بجا دیتے ہیں. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما السور، سور ہے کیا؟ آپ نے فرمایا القرن، یہ سینگ ہے، یہ سینگ کی طرح کا، جس طرح جانور کا سینگ ہوتا ہے کہ اس کی طرح کا بگل یا اس کی طرح کا ایک باجا سا ہے. اس کی شکل اس طرح کی ہے، باقی اس کی حقیقت جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. قلت، میں نے عرض کیا وہ کیفا ہوا، وہ کیسا ہے؟ حضرت ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سوال کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کی اور صفات بیان فرمائیں. قال، آپ نے فرمایا عظیم، بہت بڑا ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے. ان عظم دارۃ فیہ لکعرض السماوات والارض، جو اس کا دائرہ ہے، سوراخ، وہ اتنا بڑا ہے جیسے زمین و آسمان کی چوڑائی. یأمر اللہ اسرافیل، اللہ اسرافیل کو حکم دیں گے ان ینفخ 3 نفخات، کہ اسرافیل اس میں 3 دفعہ پھونکے. ہم نے پڑھا ہے، اختلاف ہے کہ وہ سور 2 ہیں کہ 3، پچھلی صورت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے کہ اس میں 3 دفعہ پھونکیں. پہلی دفعہ کے پھونکنے کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، قرآن کی ایک آیت. وَالثَّانِيَةُ نَفْخَةُ الصُّعُوقِ، یہ کون سا ہے؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ایک آیت میں ہے فَصَعِقَ اور ایک میں ہے فَفَزِعَ. فَزِعَ کہتے ہیں گھبرانے کو، اور صَعِقَ کہتے ہیں بے ہوش ہونے کو، مر جانے کو. ایک نفخۃ الفزع ہے، گھبراہٹ کا، سور پھونکا جائے گا سب گھبرا اٹھیں گے. ممکن ہے وہ ہلکی آواز کا ہو کچھ، لیکن سب گھبرا اٹھیں گے. اور دوسرا وہ ہے نفخۃ الصعوق، بے ہوشی کا یا مرنے کا. والثالثہ، اور تیسرا ہے نفخۃ القیام لرب العالمین. تیسرا ہے وہ میدان محشر سے پہلے، وہ جب سور پھونکا جائے گا تب جب سب زندہ ہو جائیں گے. ونفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، ہم نے پڑھا پیچھے سورہ زمر میں. تیسرا نفخہ یہ ہے. تو اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو، تو اسرافیل کہیں گے، اللہ فرمائیں گے انفخ نفخۃ الفزع، اللہ فرمائیں گے کہ پہلے تم فزع کا نفخہ پھونکو. تو اچھا، حدیث جاری ہے. اس کے بعد تو اللہ حکم دیں گے انفخ نفخۃ الفزع، کہ اے اسرافیل نفخۃ الفزع پھونک دو. فیفزع اہل السماوات واہل الارض، تمام آسمان والے تمام زمین والے گھبرا اٹھیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے. فیأمرہ، اللہ حکم دیں گے فیدیموها ویطولها فلا یفتروا،
اللہ حکم دیں گے کہ تم اس کو بند نہ کرو تو یہ مسلسل سور کی آواز جاری رہے گی، لمبی آواز ہو جائے گی، کوئی وقفہ نہیں آئے گا درمیان میں۔ وہی التی یقول اللہ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 15 ہے، یہ آیت کریمہ اس نفخہ کے بارے میں ہے۔ فیسیر اللہ الجبال، اللہ پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ جب یہ نفخہ ہوگا تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ چلنا شروع ہو جائیں گے کیا مطلب؟ پہلے یہاں تھا پہاڑ، اب یہاں سے ہٹ کر یہاں ہو جائے گا، یہاں سے ہٹ کر یہاں ہو جائے گا۔ فتمر مر السحاب، وہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ ثم تکون ترابا، پھر وہ مٹی ہو جائیں گے۔ وترتج الارض، اور زمین کانپ اٹھے گی۔ باہلھا، اپنے اہل کے ساتھ، رجن کانپ اٹھنا۔ اور یہ بات اللہ کے اس فرمان میں ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی۔ دوسرا سور، قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے۔ فتکون الارض کالسفینۃ الموسقۃ فی البحر، اس دن زمین سمندر میں کشتی کی طرح، جہاز کی طرح ہو جائے گی۔ تضربها الامواج تدفع باہلھا، جس کو لہریں کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے دیتی ہیں، تو زمین اس دن سمندر پہ کشتی کی طرح ہو جائے گی۔ او کالقندیل المعلق بالعرش، یا زمین اس دن کسی اس قندیل کی طرح ہو جائے گی جو کہیں چھت کے ساتھ لٹکی ہو، تیز ہوا چلے تو کیسے پھر وہ قندیل ہلتی ہے، اس طرح اس دن زمین کانپ رہی ہوگی۔ آگے ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ اس دن جو دودھ پلانے والی ہیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وتضع الحوامل، اس دن حاملہ عورتیں وضع حمل کر دیں گی۔ وتشیب الولدان، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کے خوف مارے۔ یہ اب کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کی، جس دن قیامت قائم ہوگی دنیا میں، یہ میدان محشر کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا میں جب قیامت قائم ہوگی اس کی بات ہو رہی ہے۔ وتطیر الشیاطین حاربۃ، شیطان جن بھاگیں گے، حتی تأتی الاقطار، زمین کے کناروں پر آ جائیں گے۔ فتلقاها الملائکہ، فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے۔ فتضرب وجوہہا، فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے۔ فیرجعوا، تو وہ پھر شیطان واپس پلٹیں گے۔ ویولی الناس مدبرین، اس دن لوگ پیٹھیں پھیریں گے، لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے، جن فرشتے ان کو واپس کر دیں گے تو پیٹھیں پھیر کر واپس بھاگیں گے۔ ینادی بعضهم بعضا، بعض کو پکار رہے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کا فرمان یوم التناد، یوم تولون مدبرین۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یوم التناد کی تفسیر بیان ہوئی۔ یہ یوم التناد اور یوم تولون مدبرین کی پوری کیفیت ہے جو اس حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان ہوئی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر اس کی سند اکٹھی کریں تو اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یوم التناد سے مراد یہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی دنیا میں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد میدان محشر ہے، جب دوسرا نفخہ پھونک دیا جائے گا اور سب لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، کہتے ہیں اس کو بھی یوم التناد کہا جاتا ہے۔ وہ کس اعتبار سے یوم التناد ہے؟ وہ اس اعتبار سے یوم التناد ہے کہ اس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ کون کس کو پکارے گا؟ قرآن کریم میں اللہ کا اہل جنت کو پکارنے کا ذکر ہے، ونادا، اہل جنت کا اہل جہنم کو پکارنے کا ذکر ہے، اہل جہنم کا اہل جنت کو پکارنے کا ذکر ہے، قرآن میں ہی ہے۔ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آگ والے جنت والے کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی برساؤ، ہم پر کچھ کھانا دو، تو اہل جنت انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ نے دونوں چیزیں اہل نار پہ حرام کر دی ہیں۔ پھر اہل جنت والے اہل جہنم کو پکاریں گے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے، اللہ نے ہم سے وعدے پورے کیے، جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ پھر وہ جو آراف والے ہیں وہ پکاریں گے اہل جنت کو، ونادا اصحاب العرافی۔ قرآن کریم میں یہ سارے واقعات ذکر ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ونادا قرآن کریم میں کئی موقع پر ہے، اس اعتبار سے میدان محشر کو یوم التناد کہتے ہیں۔ تو یوم التناد کی دو تفسیریں ہو گئیں۔ یوم التناد سے مراد یا تو جس دن قیامت قائم ہوگی، یا یوم التناد سے مراد جس دن جو ہے وہ میدان محشر میں جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، یا آراف والے جو ہیں وہ جنتیوں کو پکاریں گے۔ یوم تولون مدبرین، تم اس دن پیٹھیں پھیر کر بھاگو گے۔ اس سے کیا مراد ہوگی؟ اگر یا میدان محشر مراد ہو تو اس سے مراد ہوگی جب کافر لوگ
جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو کافر لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے، کسی طرح ہم بچ جائیں جہنم سے، لیکن کوئی ان کو بھاگنے نہیں دے گا۔ ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہ نیک آدمی اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اے میری قوم، مجھے تم پر پرانی قوموں پر جو عذاب آئے ان جیسے عذابوں کا ڈر ہے، اور مجھے تم پر قیامت کا، اور مجھے تم پر میدان محشر میں اللہ کے غضب کا ڈر ہے۔ تو تم اللہ کے اس غضب سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ ابھی اس کی دعوت جاری ہے، کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ سے پہلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کنہیں کہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو۔ حضرت اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت یوسف کے بہت لمبا عرصہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ تو یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، تم حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، بس تم ہمیشہ رہے شک میں اس بارے میں جو وہ تمہارے پاس لائے۔ تم موسیٰ پر اگر ایمان نہیں لا رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم تو اس سے پہلے پچھلے انبیاء پر بھی ایمان نہیں لائے، تم یا تمہارے آباء و اجداد۔ تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے، تو تم حضرت یوسف کے بارے میں بھی شک میں مبتلا رہے۔ حضرت یوسف بھی روشن نشانیاں لائے تھے، حضرت یوسف بھی معجزات لائے تھے، روشن نشانیاں لائے تھے، تم حضرت یوسف کے بارے میں بھی شک میں مبتلا رہے۔ حضرت یوسف کے بارے میں کیسے شک میں مبتلا رہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی اللہ نے ان کو بنایا، پھر اللہ نے انہیں حکمرانی بھی دے دی، لوگ حکمرانی کی وجہ سے ظاہراً تو ان کی بات مان لیتے، یا دنیاوی مفادات کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے، خوش آمد کرنے کے لیے لوگ ان کے سامنے تو لوگ کہتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پیچھے سے لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے۔ جو مومن نہیں تھے، جو پکے ایمان والے تھے وہ تو تھے، لیکن جو ایمان والے نہیں تھے ان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ تم حضرت موسیٰ پر صرف تم نے ان کا انکار نہیں کر رہے، تم تو پہلے حضرت یوسف کا بھی انکار کرتے رہے ہو، تم ان کی رسالت کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں بھی تم شک کرتے رہے ہو۔ حتیٰ اذا ہلک، حتیٰ کہ جب وہ ہلاک ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے یوسف، قل تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ یوسف کے بعد کوئی نبی۔ جب وہ فوت ہو گئے تب تم کہنے لگے او ہو وہ تو اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے، اب تو ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں۔ جب وہ موجود تھے حضرت یوسف تو تم شک میں مبتلا رہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اب تم حضرت یوسف کے بارے میں غلوب میں مبتلا ہو گئے، تم کہنے لگے بس اب ایک ہی نبی تھا جو گزر گیا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو تم اگر حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لا رہے تو پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی یہی کردار رہا ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے، حضرت یوسف کو بھی نہیں مانا، اور جب وہ فوت ہو گئے پھر کہنے لگے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، جو شک میں پڑنے والا ہو۔ تو وہ نیک آدمی کی دعوت جاری ہے، وہ کہتا ہے کہ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، جو شک کرنے والا ہو۔ اللہ شک کرنے والے کو، حد سے گزرنے والے کو اللہ اسی طرح گمراہ کر دیتے ہیں۔ جس بندے کے سامنے ہدایت آ جائے، جس بندے کے سامنے نبی اپنا معجزہ پیش کر دے، اس معجزے کا اس بندے کے پاس جواب کوئی نہ ہو، وہ اس معجزے کے سامنے ہار جائے، عاجز ہو جائے، اب اس کا کام ہے مان لے۔ ایک بندہ پھر بھی شک میں مبتلا رہے، جو شک میں مبتلا رہتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے، جو حد سے بڑھنے والا ہے پھر وہ گمراہ ہوتا ہے، پھر اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے ہیں، پھر اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتے۔ تم شک میں ہو، تم ایمان نہیں لا رہے، تم اسی طرح شک میں رہو گے، حد سے بڑھتے رہو گے، اللہ تمہیں گمراہ رکھیں گے، اللہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی۔ یہ مسرف مرتاب کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھتے ہیں، کن لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ایک تو اللہ حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتے،
ایک اللہ شک میں رہنے والے شخص کو ہدایت نہیں دیتے، جو ہر معاملے میں شک کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے حقیقت آ جائے، واضح بات آ جائے، پھر بھی وہ شک میں باقی رہے، پھر بھی وہ فوراً ایمان نہ لائے، ایمان لانے میں پہل نہ کرے، پھر ایسا بندہ اللہ اس کو گمراہ رکھتے ہیں۔ پھر اور کون لوگ؟ وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑے کریں اللہ کی آیتوں میں۔ اللہ کی آیتوں سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، یا وہ جو احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے پہنچاتے تھے۔ تو جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دلائل پیش کر رہے ہیں، عقلی دلائل، معجزات، اور یہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے ان معجزات کو، ان دلائل کو، بس یہ بغیر دلیل کے جھگڑے کر رہے ہیں۔ ماننا نہیں ہے، جس نے ماننا نہیں ہے اس نے جھگڑے ہی کرنے۔ آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے دلائل پیش کر رہے ہوں، صحیح احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں، اب لوگوں نے ماننا نہیں ہے، اب آپ دیکھیں کہ جس نے ماننا نہیں ہوتا پھر کیسے تعویلیں کرتا ہے وہ، پھر کیسے دور کی کوڑی لاتا ہے۔ یہ جھگڑا ہے اللہ کی آیتوں میں، اور اللہ کی آیتوں میں یاد رکھیے جھگڑا کون کرتا ہے؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کبھی مومن نہیں کرتا، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کافر کرتا ہے، فاسق و فاجر شخص کرتا ہے۔ اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر لوگ، کافر اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کی آیت آ جائے، اللہ کی طرف سے معجزہ آ جائے، دو ٹوک دلیل آ جائے جس کا جواب کوئی نہیں کسی کے پاس، وہ آگے سے بحث و مباحثہ، وہ آگے سے تعویلیں شروع کر دے، اس کا دل بار بار اس کو کہے کہ یہ صحیح ہے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن وہ بار بار سوچے اگر میں اس کو مان لوں تو پھر میرا فلاں اقتدار ختم ہو جائے گا، فلاں میری عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، مجھے تو نیچے لگنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرے بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئے، مومن کبھی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتا۔ جہالت کی وجہ سے وہ ایک چیز کا انکار کرے تو کرے، جب جیسے ہی اس کے سامنے علم آ جاتا ہے، جیسے ہی اس کے سامنے اللہ کی آیات آ جاتی ہیں، وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کافر ہی کرتا ہے، فاسق و فاجر ہی کرتا ہے، اور جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرے یاد رکھیں کہ اللہ اسے پھر ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئے، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بڑے ہیں ناراضگی کے اعتبار سے، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ کون لوگ؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے، اللہ کی آیتوں کی تعویلیں کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے والے۔ جب یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر اللہ کو بڑا ہی غصہ آتا ہے ان لوگوں کو۔ صرف اللہ کو غصہ نہیں آتا، اللہ کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی غصہ آتا ہے۔ ایمان والوں کو بھی، ایمان والے کہتے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی آیت آ گئی، تم مان کیوں نہیں لیتے؟ ایمان والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایمان والے بھی غصہ کرتے ہیں، کیونکہ ایمان والے ان کا یہ کردار نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی آیت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، سر جھکا دیتے ہیں۔ تو جب ایمان والے فاسق و فاجر لوگوں کو دیکھتے ہیں، کافر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کافروں کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں، معجزات پیش کیے جائیں، وہ کافر لوگ آگے سے تعویلیں شروع کر دیں، جھگڑے شروع کر دیں، تو پھر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اور ایمان والوں کو بھی غصہ آتا ہے۔ البتہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم عمل پہ بات کر رہا ہے۔ کسی کے سامنے آیت پیش ہوئی، اب انسان کا کیا کام ہے؟ انسان کے سامنے آیت آئے، معجزہ آئے، دلیل آئے، انسان سر جھکا دے۔ اب جو بندہ سر نہیں جھکاتا، اب اس کا نام محمد ہے کہ اس کا نام ابراہیم ہے کہ اس کا نام کافروں والا ہے، یہاں کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہو رہی ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے۔ اگر یہ جھگڑا کافر کرے وہ بھی گمراہ ہے، اگر یہ جھگڑا مسلمان کرے گمراہ تو وہ بھی ہے، اس کو ہدایت یافتہ کون کہے گا؟ اس کو کوئی ہدایت یافتہ نہیں کہے گا۔ تو یہاں کافر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو عمل کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی آیتیں آنے پر جھگڑا کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں ہر حد سے گزرنے والے کو، ہر شک کرنے والے کو،
اور ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ نے تو کافر مسلمان کی بات ہی نہیں کی, اللہ نے تو اپنی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے کی بات کی ہے. ہم کہ نہیں جی کافر کرے گا تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے, مسلمان کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے, یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کافر اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرے یا مسلمان اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرے, وہ مسلمان کس کام کا ہے جو اللہ کی آیتوں پر جھگڑا شروع کر دے؟ تو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتا ہے بغیر دلیل کے, اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے, اور اللہ ایسے لوگوں پر شدید ناراض ہوتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ, بہت بڑی ہے یہ بات ناراضگی کے اعتبار سے. کون سی بات؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنا, اللہ کی آیتوں کی تعویلیں کرنا, نہ ماننا, یہ بہت بڑی بات ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بھی, وعند الذین آمنوا, اور ایمان والوں کے نزدیک بھی. ایمان والے تو یہ ہے آپ کے نہیں جی وہ ایک مومن بھی ہے ایک مسلمان بھی ہے وہ بھی جھگڑا کر رہا ہے, وہ تو ایمان والا پھر نہیں ہوا نا. ایمان والا کو تو غصہ آتا ہے جب کوئی کسی کے سامنے اللہ کی آیت پیش ہو وہ آگے سے نہ مانے, ایمان والوں کو غصہ آتا ہے مسلمانوں کو. میں بات سمجھ گیا ہوں آپ کی, میں بات ابھی سمجھ گیا ہوں پوری, لیکن آپ غور کریں کہ ایک کلمہ وہ بھی ہو اور وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا بھی کرے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کس کا ہے؟ نماز کا. کوئی بندہ سوال کرتے آگے, اگر ایک مسلمان نماز نہ پڑھے تو پہلے آپ غور کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کا ایمان باقی بھی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ اصل سوال طلب چیز تو یہ ہے. تو اسی طرح جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتا ہے تو کافر لوگ تو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, نہیں جھگڑا کرتا اللہ کی آیتوں میں مگر کافر. اللہ نے تو حسر کر کے بیان کر دی, کافر ہی جھگڑا کر سکتا ہے. اب ایک مسلمان ہو کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں, حدیث پر ایمان لاتا ہوں, اس کو قرآن کی آیت دکھائی جائے, آگے سے وہ جھگڑے شروع کر دے, آگے سے تعویلیں شروع کر دے, تو کیا یہ مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اب اس بندے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے وہ کافر ہو جاتا ہے, ہم اس پر فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن اس بندے کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کیا اس کے اندر ایمان رہ گیا ہے, ایمان کی کوئی رمق ہے کہ اللہ کی آیت آ گئی ہے اور وہ اللہ کی آیتوں کی تعویل کر رہا ہے. اللہ معاف کرے. بہت بڑی بات ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالی ہر ایسے دل پر جو متکبر کا ہو اور جو جابر شخص کا ہو. متکبر اور جابر شخص کے دل پر, ہر متکبر اور جابر شخص کے دل پر اللہ ایسے ہی مہر لگاتے ہیں. یہ اصل میں متکبر اور جابر لوگ ہوتے ہیں, اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے, اللہ کی آیتوں میں شک کرنے والے. متکبر تو آپ دیکھیے جو بندہ اللہ کے احکامات نہ مانے وہ چاہے منہ سے تکبر کا اظہار کرے یا نہ کرے وہ تکبر کرنے والا ہے. اللہ کی آیتوں کا انکار یہ سب سے بڑا تکبر ہے. تکبر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے ایک بندہ منہ سے بڑے بڑے دعوے کرے, تو صرف یہ تکبر نہیں ہوتا. ہم لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کہتے ہیں کوئی بندہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے, خود بڑے بڑے بول بولے, وہ متکبر ہوتا ہے. نہیں, یہ بھی متکبر ہے لیکن یہ متکبر کا کم درجہ ہے, اس سے بھی ایک بڑا درجہ متکبر کا ہوتا ہے. ممکن ہے ایک بندہ منہ سے بڑے بڑے بول نہیں بول رہا, ایک بندہ دوسروں کو اپنے سے حقیر نہیں بیان کر رہا, لیکن ایک بندہ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کر رہا ہے, یہ بھی تکبر ہے اور یہ تکبر کا بڑا درجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, کئی دفعہ حدیث پیش کر چکا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ تکبر کی مذمت بیان فرمائی, آپ سے سوال ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں, میری جوتی اچھی ہو, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں, یہ تکبر تو نہیں ہے, یہ تو ایک اچھی صفت ہے, بندے کو اچھا نظر آنا چاہیے اگر اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے, استطاعت دی ہے. فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. دو مرحلے بیان کیے تکبر کے. تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا, یہ دو مرحلے ہیں. لوگوں کو حقیر جاننا یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تکبر کا بڑا مرحلہ حق کا انکار. جو حق کا انکار کرے وہ متکبر ہے. متکبر شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے, اللہ متکبر کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ایسا بندہ ہی جو ہے جھگڑا کرتا ہے اللہ کی آیتوں میں.
اور دوسرا شخص کون ہے؟ جبار، جابر اور سرکش شخص. اللہ ایسے بندے کو بھی ہدایت نہیں دیتے، ایسے بندے کے دل پر بھی اللہ مہر لگا دیتے ہیں. جابر کون ہوتا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں جابر، اور بلکہ یہاں جبار کا لفظ ہے مبالغے کا. بعض کہتے ہیں جبار یا جابر وہ ہے جو قتل جیسے جرم میں مبتلا ہو جائے، جو دوسروں پر ظلم و زیادتی اور بغاوت کرے، جو قتل و غارت پہ اتر آئے، تو ایسے بندے کو جابر یا جبار کہتے ہیں. ایسے بندوں کے دلوں پر پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. تو یہ رجل مومن کی ساری دعوت جاری ہے، ابھی اس کی دعوت آگے بھی جاری ہے. آج وہ ختم ہو گیا تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس نیک آدمی کی باقی باتیں پیر کو پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا